انسان کی تہذیبی زندگی جس طرح رہن سہن میں، زبان میں اور دوسرے معاشرتی آداب میں نمایاں ہوتی ہے، اسی طرح تہواروں میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر قوم میں ایسے تہوار رہے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے آدرش، اپنے نسب العین، اپنے عقائد، اپنے رسوم و رواج کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام نے اپنا نسب العین تزکیے کو قرار دیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو پاکیزہ بنایا جائے، یہی دین کا مقصود ہے۔ چنانچہ رسوم و رواج میں بھی اور تہواروں میں بھی اس نے اس بنیادی چیز کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس سے پہلے عرب میں بہت سے تہوار منائے جاتے تھے اور انہیں عید ہی کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بہت سے تہوار یہود و نصارہ بھی مناتے تھے اور وہ بھی عام طور پر ان کو عید ہی سے موسوم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا کہ یہود ہمارے ہاں فلاں فلاں دن تہوار مناتے ہیں۔ انصار نے بھی یہ بتایا کہ ہمارے ہاں 2 دن عید کے لیے خاص رکھے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کی جگہ تمہارے لیے 2 تہوار مقرر کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے اور عید الاضحیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے عظیم الشان واقعے کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن مجید نے ہم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے علم سے آشنا کیا اور ہمیں یہ تلقین کی کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھ کر گزاریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کریں۔ اس مقصد کے لیے روزے فرض کیے گئے جو تقوی کی تربیت دیتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ ہم اس بات کی تربیت حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھیں گے، اپنی خواہشات پر قابو پائیں گے، اپنے جذبات اور تعصبات کو شتر بے مہار نہیں ہونے دیں گے اور پوری زندگی قاعدے ضابطے میں بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس تربیت سے فارغ ہو کر جب ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عید الفطر کا تہوار مقرر کر دیا گیا ہے۔ عید الفطر کے اس تہوار میں ذکر بھی ہے، شکر بھی ہے اور تفریح کا موقع بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اور اس کی شکر گزاری کے اظہار کے لیے یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ مسلمان اس موقع پر تکبیرات کہتے ہیں۔ وہ یہ تکبیرات صبح و شام کہتے ہیں، عید کو جاتے ہوئے کہتے ہیں، عید کی نماز سے واپس آتے ہوئے کہتے ہیں، عید کے خطبوں میں کہتے ہیں اور اسی طریقے سے مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ گویا اس موقع پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کا پروردگار ہی سب سے بڑا ہے، وہی ان کا خالق ہے، وہی ان کا مالک ہے، ساری حمد اس کے لیے ہے، ساری نعمتیں اس کی ہیں اور اس کی نعمتیں انسان کو اس درجہ وافر مقدار میں ملی ہیں کہ وہ جس پہلو سے بھی ان کا شکر ادا کرے یہ اس کے لیے کم ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک نماز مشروع کی گئی ہے، 2 رکعت نماز ہے جو ہم عید کے موقع پر پڑھتے ہیں اور اس میں بھی خاص طور پر عام نماز سے زائد چند تکبیریں کہتے ہیں۔ گویا قرآن مجید نے جو بات کہی کہ لَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قرآن مجید کی ہدایت عطا فرمائی، اس پر تم اس کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ تو اس چیز کو اس پورے تہوار میں ایک لحاظ سے مجسم کر دیا گیا ہے۔ پورا کا پورا تہوار صبح سے لے کر شام تک اس کی ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ مسلمان اٹھتے ہیں، اٹھ کر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اپنے اعزاء و اقربا سے ملتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ طریقہ تھا چند کھجوریں کھا کر آپ روانہ ہوتے تھے۔ عام طور پر مسلمان بھی اس معمول کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مسجد پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کر مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع میں اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور جس طریقے سے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کا امام خطبہ دیتا ہے۔ یہی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، یہی خلفائے راشدین کے زمانے میں رہی کہ جو لوگ مسلمانوں کی حکومت کے منصب پر فائز ہوں وہی عیدین کے موقع پر اور جمعے کے موقع پر ان کے سامنے آ کر ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرائیں۔
یہ چیز اگرچہ اب ہمارے ہاں اس طریقے سے نہیں رہی، لیکن اصل اسلامی روایت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی ہی پاکیزہ صورت تھی کہ جس میں گویا ایوان اقتدار مسجد کے قریب آتا تھا اور مسجد کے ذریعے سے لوگوں کو مخاطب کرتا تھا۔ اس سے مسلمانوں کو اپنے حکمرانوں کو دیکھنے، ان سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا، اور حکمرانوں کو بھی یہ احساس رہتا تھا کہ جس طرح انہیں دنیا کے نظم و نسق کے معاملات چلانے ہیں، اسی طرح تذکیر و نصیحت کا فرض بھی ان کو انجام دینا ہے، اور مسلمانوں کے ان اجتماعات میں گویا اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے ان کے سامنے پیش بھی کرنا ہے۔ یہ تہوار مسلمانوں کے ہاں ایک پوری تاریخ رکھتا ہے، اور اس تاریخ میں ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی، دین کے ساتھ وابستگی، اور اسی طریقے سے جو تفریحات کا ایک مخصوص مزاج اسلام نے پیدا کیا، اس کے لحاظ سے اپنی تہذیب اور اپنی معاشرت کے ساتھ وابستگی پورے طریقے سے نمایاں ہوتی رہی ہے۔ ان تہواروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہم جب خود عید منا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی انفاق کریں۔ چنانچہ عید الفطر کے موقع پر ایک صدقہ مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا، جو وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی نومولود بچہ ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کی مقدار اتنی مقرر کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کو جو عید کے دن اپنے لیے کوئی اہتمام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کچھ نہ کچھ میسر آ جائے تاکہ سب لوگ مل کر عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ وہ اپنے گرد و پیش میں اس موقع پر دیکھیں، خاص طور پر یتیموں اور مسکینوں کی طرف دیکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ ان کو بھی اٹھائیں اور اٹھا کر اپنے برابر لانے کی صحیح کریں۔ تو عید کا یہ تہوار جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار بن جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے وجود کے تزکیے کا باعث بھی بنتا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ بنائیں، اور جو تربیت ہم نے رمضان کے مہینے میں پائی ہے، اس تربیت کا ہمارے اخلاقی وجود سے اظہار ہو۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو حدود کا پابند کیا ہے تو عید کے اس تہوار کے موقع پر بھی ان حدود کے اندر رہ کر ہم نہ صرف یہ کہ خوشی منائیں، بلکہ اپنے گرد و پیش میں دوسرے لوگوں کو بھی اس خوشی میں شریک کریں، اور یہ ملحوظ رکھیں کہ جب ایک کام ہم اجتماعی طور پر انجام دے رہے ہیں تو یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ دوسرے لوگوں کے معاملے میں ہمارے اندر بے پرواہی اور کج روی کا طریقہ پیدا نہ ہونے پائے، بلکہ ان کے جذبات، احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ہم تفریحات کے مواقع بھی پیدا کریں تو اس طریقے سے پیدا کریں کہ ان میں شائستگی ہو، تہذیب ہو، اور یہ معلوم ہو کہ یہ وہ قوم ہے جس نے ایک مہینے تک بلکہ کم و بیش 720 گھنٹے تک ایک تربیت گاہ میں وقت گزارا ہے، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو تقوی کی تعلیم دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کی آشنائی سیکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ یہی چیز عید کی راتوں میں بھی ظاہر ہونی چاہیے، اور یہی عید کے دن بھی ظاہر ہونی چاہیے، تاکہ بحثیت مجموعی جس مقصد کے لیے یہ تہوار مقرر کیا گیا ہے اس کا اظہار مسلمانوں کے طرز عمل سے ہو جائے۔ اس سے مسلمانوں کا شکوہ بھی نمایاں ہوتا ہے، جمعیت بھی نمایاں ہوتی ہے، ان کا اجتماعی حیثیت سے اپنے پروردگار کے سامنے جھکنا بھی لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو ایک تہوار منانے کے لیے نکلی ہے، ظاہر ہے کہ خوشی کا موقع ہے اور ایک جشن کی کیفیت بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس دن کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں رکوع و سجود سے، اس کی تکبیر و تحلیل سے کر رہی ہے، اور گویا یہ صدا بلند کر رہی ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی سب سے بڑا ہے، اور انسان کو اسی کی نعمتوں کے لیے ہمیشہ اس کی شکر گزاری کے جذبے سے سرشار رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر